رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ دوسری بہت اہم بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے تدارک کے لیے، ان حالات کو درست کرنے کے لیے، ان حالات کو دور کرنے کے لیے جو ہماری ملی جماعتیں، تنظیمیں، ادارے، ہمارے اکابرین، ہمارے قائدین، ہمارے رہبر و رہنما جو کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ سب سر آنکھوں پر، ان کی ساری کوششیں مسلم، ان کی محنتوں کے نتائج بھی مسلم، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے اندر احساس نہیں جاگے گا، ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہم میں سے ایک ایک شخص اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرنے والا نہیں بنے گا، اس وقت تک حالات 100% قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیے گئے وعدے ہیں وہ سب اہل ایمان سے اس وقت ہیں جب کہ وہ ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلیں۔ بے عمل انسانوں کے لیے اللہ کے وعدے نہیں ہیں، بے عمل افراد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، جب تاتاریوں کا حملہ پوری دنیا میں جاری تھا، 44 مسلم ملک تھے، ایک ایک ملک پر وہ یلغار کرتے تھے، اپنے پیچھے کھنڈرات کے سوا، تباہی اور بربادی کے سوا، اٹھتے ہوئے دھوئیں کے سوا، لاشوں کے سوا کوئی چیز وہ چھوڑتے نہیں تھے، پورے ملک انہوں نے تباہ کر دیے۔ بغداد جو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت کا مرکز تھا، اس پر بھی حملہ ہوا، اور بغداد کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر تاتاریوں نے نہیں چھوڑی۔ گھٹنوں خون بغداد میں بہا، دریائے دجلہ و فرات کا پانی خون کے بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے بغداد میں رہتے تھے، حافظ ابن سید الناس ان کا نام تھا۔ جب تباہی و بربادی مچی ہوئی تھی پورے بغداد میں، تو بغداد کے بہت پڑھے لکھے لوگ، اچھے اونچے سمجھے جانے والے لوگ، وہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی خانقاہ میں آئے، آ کر کہا کہ حضرت پورے بغداد پر تباہی ہے، تاتاری حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ خانقاہ کے دروازے تک آ جائیں، دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ کیا ایسے حالات میں آپ اللہ سے بد دعا نہیں کریں گے کہ ان ظالموں کو ختم کر دیا جائے؟ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے درخواست کی آپ بد دعا کر دیجئے، تو انہوں نے اس وقت ایک بہت ہی چپتا ہوا جملہ کہا تھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے فرمایا اتستبطئون بالرحم وانا استبطی بالرجم، کہ لوگوں تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور آسمان سے اللہ کی طرف سے رحمت کے اترنے میں دیر ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمانوں کے برے اعمال کو دیکھ کر میرا یہ احساس ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اللہ کی نصرت کا وعدہ اچھے عمل کے ساتھ ہے، برے عمل کے نتیجے میں تو عذاب ہی آئے گا، برے عمل کے نتیجے میں تو سزا دی جائے گی، برے اعمال کے نتیجے میں نصرت کھینچ لی جائے گی، رحمت اٹھا لی جائے گی، اعمال کے سپرد کر دیا جائے گا۔ آج ہم غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کون سے اعمال ہیں اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والے یا اللہ کے قہر و عذاب کو بلانے والے۔ ہم سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے اللہ کی برکت متوجہ ہوگی یا اللہ کا عذاب متوجہ ہوگا؟